ویلکم بیک. باسی صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ یقین دہانی کرائی گئی، بیان آئے ان کے آفیشلز کے کہ ہم ایٹمی طاقت رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، یا کیا ان حالات میں کوئی نیوکلیئر ڈیل اب پاسبل ہے؟ دلچسپی تو خیر رکھتا ہوگا. مجھے یاد آتا ہے جنیوا میں ایران کے ایک سفیر تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کو جوائن نہیں کیا. ایران سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آئے گا 1979 میں، لیکن بہرحال وہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو ایران کے اندر ایک ہے تو صحیح کہ ہمیں بھی ایٹمی قوت ہونا چاہیے، ہم ایک سویلائزیشنل پاور ہیں اور اہم ملک ہیں. لیکن بیان تو ہمیں اسی قسم کے دیکھے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ. ہاں، وہ ایک فتویٰ ہے امام خمینی کا جو کہتے ہیں کہ جو ایٹمی جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اسلام کی ٹیچنگ سے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میس ڈسٹرکشن پہ بلیو نہیں رکھتا. تو وہ ہمارے جو اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ڈیٹرنس پرپس کے لیے ہے نا، استعمال تو بہت دور کی بات ہے. صحیح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایران کی جانب بھی ہاتھ بڑھائیں؟ اس پہ بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ جو میمو سائن کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی، اس میں کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. صحیح. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی روم تھوڑا چھوڑا ہے کہ ایران اگر ہماری کچھ باتیں مان لے تو نیوکلیئر ڈیل جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے وڈرا کیا تھا 2015 میں، یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن آیا تھا اوباما صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد 2018 میں صدر ٹرمپ نے اس سے وڈرا کر دیا، تو وہ انریول ہو گئی ساری ڈیل. اس کے بعد لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ٹرمپ کی وڈرا کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. ایران جو آج سے 7 سال پہلے انریچمنٹ کی جو اس کی کیپیسٹی تھی، وہ اگر انریچ کر سکتا تھا یورینیم کو لیٹ سے 20%، تو آج اس کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی 60% تک بڑھ گئی ہے. تو بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوا نا اس ڈیل سے نکلنے کا. تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی اس بات کا علم ہے کہ ایران جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اس ریجن میں، اور اگر وہ کچھ اور مزید چیزیں مان لے تو اس کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن ایران کے وزیر خارجہ نے ریئیکٹ کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے معاملہ صرف نیوکلیئر ایشو کا نہیں ہے، ہمیں جو اصل دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایران یہ بھی کمٹ کرے کہ جہاں وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، ایٹمی بام نہیں بنائے گا، وہاں اس بات کی بھی کمٹمنٹ دے کہ وہ جو ملیشیاز کو سپورٹ کرتا رہا ہے، چاہے وہ حماس ہو، اسلامک جہاد ہو، حزب اللہ ہو، ہوتیز ہوں، اور عراق میں، سیریا میں، ان کو بھی اب سپورٹ نہیں کرے گا. اب بہرحال آج اللہ کا کرم ہوا کہ جو سیز فائر ایگریمنٹ چل رہا ہے غزہ میں، وہ آج اسلامک جہاد نے 3 اسرائیلی ہاسٹیجز کو، یرغمالیوں کو واپس کر دیا ہے. تو ڈیل ابھی قائم ہے سیز فائر کی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر اب ایران کو یہ کہنا چاہیے کہ چلیں ہم ایسا کر دیتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف کہ امریکہ یا ٹرمپ بھی ہم سے یہ پرومس کریں یا ایک ڈیل کریں کہ وہ بھی اسرائیل یا بھارت یہ جیسے باقی جو ممالک ہیں جو جن کی وجہ سے پوری دنیا کا امن داؤ پہ لگا ہے، ٹیریٹوریل جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں مسئلے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو وہ بھی یہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں. ہم بھی یہ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو فلسطین کی ریاست کی بات ہو جائے، کچھ پروکو تو دیکھا ہوتا ہی ہے نا. جب بھی آپ مذاکرات شروع کریں گے تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ عباس جو اراغچی صاحب ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ کے ریاکشن میں یہ کہا، ان کے ریسپانس میں، کہ اگر جی معاملہ ایران کے نیوکلیئر ویپنز کے بنانے کا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے. اور ایران نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایٹمی پاور بننا ہے نیوکلیئر، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آئیے گفتگو کیجیے. لیکن شرائط جو آپ نے کہا نا کہ دوسری جو شرائط ہیں نا وہ مانے آ جاتی ہیں، اصل معاملہ وہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بھی اس قسم کی غلط فہمیاں نہیں رہیں
جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. اور یہ سچویشن بڑی چیلنجنگ ہونے جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے. ایبسولوٹلی. کیونکہ 2015 میں جب یہ ڈیل ہوئی تو اس وقت اسرائیل اور سعودی عرب ایک ہی صفحے پہ تھے اور وہ امریکہ پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ ڈیل نہ ہونے دیں. جو اس میں سن سیٹ کلاز بھی ایک تھی کہ وہ 10 سال کے لیے تھی اور اس کے بعد پھر ریویو ہونے تھا. تو سعودی عرب کو بھی پرابلم تھا. لیکن پچھلے 2023 مارچ میں ہم نے دیکھا کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ریپروشما کروا دیا, ڈپلومیٹک تعلقات بحال ہو گئے. تو سعودی عرب کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کا نہیں, ایران کا نہیں ہے, اصل معاملہ اسرائیل ہی کا ہے. کیونکہ اسرائیل نے ابھی دیکھیں نا, بن نتن جب گئے ہوئے تھے امریکا, پہلے وزیر اعظم جنہوں نے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی, انہوں نے ایک چینل 14 ہے شاید, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف کافی کچھ باتیں کی انہوں نے. بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ جو سارے فلسطینی ہیں یہ سعودی عرب اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتا, لے لیتا, بہت زمین ہے. اور پھر یہ بھی کہا, بلکہ ریویل کر دیا, ایک لحاظ سے ڈسکلوز کر دیا کہ محمد بن سلمان تو میرے ساتھ, سعودی عرب تو اسرائیل کے تعلقات تو پچھلے 3-4 سال سے بڑے زبردست چل رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. تو اس سے محمد بن سلمان کو پھر ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ بھی دینا پڑی فلسطین کے معاملے میں, کہ فلسطین کے معاملے میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ نان نیگوشیبل. آپ دیکھیں نا کہ نظر ابھی بھی مسلم دنیا کے مسلم ممالک کی ٹیریٹری پر ہی ہے. ہاں, ٹیریٹری. تو یہ جو اب ایران اور ان کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوگا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ایران کے درمیان. اب آیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی جو ملیشیاز اس کی ہیں اس سے وڈرا کرے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بھی شاید ایران کے لیے ممکن ہو. اگر دیکھیں نا, غزہ کا معاملہ تو اب بالکل سامنے آ گیا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں کچھ بہتری آ رہی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو رہی ہے. ان کو اب ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی جو پہلے شاید کرتے رہے ہوں. اب ان کو ضرورت نہیں ہے حزب اللہ کی. حزب اللہ بھی اب ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ آئے گی سو آئے گی. اسی طرح حماس بھی, ان کو بھی پتہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہی بھی ہے نا, وہ صرف ان کا ایک ملٹری ونگ تو ہے لیکن حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اسماعیل ہانیہ شہید جو ہیں وہ فلسطین کے وزیر اعظم رہے ہیں, تو ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. اور اگر ایران اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جو ویریفائیبل ہو, جس میں IAEA جا کے ویریفائی کرے اور چیزوں کو دیکھے, جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بٹ آئی تھنک موسٹ تھنگز ہینج آن ایرانز. اصل میں یہی ہے کہ آیا وہ اپنی جو اثر و رسوخ اس کا ہے مشرق وسطیٰ میں اس کو کم ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. بہت سے ڈیمیج ہو گیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے, دیکھیں سیریا بھی ہاتھ سے نکل گیا نا, سیریا میں نئی حکومت آ گئی, لیبنان بھی ہاتھ سے نکل گیا تقریباً, اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس کو سیبوٹاج تو نہیں کرتا. بن نتنیاہو اس کو کس طرح کھیلتے ہیں, آیا ان کا کرنے کو تو دیکھیے پہلے بھی تو کیا ہے نا ٹرمپ بھی تو ان پہ جو جوئش لابی ہے بڑی اسٹرانگ ہے, زائنسٹ لابی امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے. کس حد تک ٹرمپ اسرائیل کو ناراض کر کر ایران کے ساتھ انگیج کریں گے, ڈیل کو ریوائیو کریں گے, یہ کافی مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہو جائے گی ڈیل, مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے, اگلے 4 سالوں میں ممکن ہے کچھ نہ کچھ نکلے گا. ٹرمپ ٹینیور میں ایران کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کی بہتری آئے گی اور نیوکلیئر ڈیل بھی ریوائیو ہونے کا بڑا اچھا امکان موجود ہے. اب کس فارمیٹ میں, کس فریم ورک میں ہوتی ہے, اس میں بہت ifs and buts موجود ہیں, لیکن یہ ممکن ہے. اور ٹرمپ کا جو مزاج ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ یہ ہو جائے تاکہ ایک اور لیگیسی ان کی ہو کہ دیکھیے میں نے ایران کو بھی مجبور کر دیا. مشرق وسطیٰ میں اگر واقعی امن آنا ہے نا تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہی ہیں نا. پہلی تو فلسطینی ریاست کا قیام ہے, اگر دیرپا امن کی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کا مشرق وسطیٰ میں کتنا اثر و رسوخ ہے, کس طرح وہ آگے لے کر معاملات کو. ایک تو پازیٹیو اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں, جس طرح سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہیں, سعودی عرب اور ایران اور بحرین کے درمیان ہیں, یا ایران UAE کے درمیان ہیں,
تو یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ ملیشیاز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، یمن کے معاملہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ بہت طویل بارڈر ہے ان کا، اور ہوتیز نے پہلے تو حملے بھی کرتے رہے ہیں ان کی آئل فیلڈز پہ، لیکن اب تھوڑا سا ایران نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولر کھینچنا کہتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ ہولر رکھا ہوا ہے اس وقت، لیکن ممکن ہے، اور اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ آنے والے مہینوں میں اور اگلے ایک سال میں ہم کچھ اس معاملے میں کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ ایران اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان کہیں کوئی ملاقات ہو جائے جنیوا میں، ویانا میں، کسی اور ملک میں، اور پھر یہ معاملات آگے چلیں۔ اس میں آبویسلی یورپین، جرمنی، یو کے، کیونکہ روس اور چین کو تو حمایت حاصل ہوگی ایران کی کہ یہ نیوکلیئر، ان کی بھی یہی ہے کہ ڈیل ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ جو ایران کا ایک اریٹنٹ ہے وہ نکل جائے نیوکلیئر، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے، اور پاکستان بھی ڈیفینیٹلی نہیں چاہتا کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے، سعودی عرب بھی نہیں چاہتا کہ اس سے پھر یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ اس کا ہوگا، سعودی عرب بھی پھر بننے کی کوشش کرے گا کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور حاصل کرے، پھر مصر بھی شاید کوشش کرے کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور بنے، تو یہ پھر ان اینڈنگ ہے۔ اگر سارے بن بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہمیں تو خیر نہیں، کیوں بنے جی، بس ہمارے پاکستان کافی ہے۔ چلے واحد تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں پاسبلٹیز ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا اگلے 4 سال میں صورتحال کوئی اچھی بن جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان 4 سالوں میں باسل صاحب کی یہ پریڈکشن کس ٹائم پہ جا کے درست ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔